منافق نماز کے ذریعے چھپتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی اندر کی منافقت کو نماز کے ذریعے چھپاتا ہے. کیسے؟ مومن کی نماز کبھی قضا ہو جاتی ہے، بالکل سادہ لفظوں میں آپ سے کہوں، مومن کی نماز کبھی قضا ہو جاتی ہے، ویسے تو نہیں ہوتی، حد درجہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو، مگر رہ جائے تو اسے پتہ ہے یار دوبارہ پڑھ لوں گا. اللہ نے قضا کی سہولت رکھی ہے کہ نہیں؟ مگر منافق کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر میں نے نہ پڑھی تو ہو سکتا ہے میری منافقت ہی نہ کھل جائے. وہ وہاں بھی پڑھتا ہے جہاں نماز چھوڑ دینی چاہیے. آپ ابھی بھی نہیں ہلے تو پتہ نہیں کب ہلیں گے. آپ حیران ہوں گے فاروقی صاحب وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز چھوڑ بھی دینی چاہیے؟ اللہ کی عزت کی قسم کئی جگہ ایسی ہیں جہاں نماز چھوڑ دینی چاہیے، مگر منافق وہاں پہ پڑھتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ آئیے اس پہ آپ کو دو دلیلیں دے دیتا ہوں، اور جو میں نے ابھی تک آپ سے گفتگو کی ہے اس پہ دلیل لے لیں. پہلی دلیل بخاری شریف سے لے لیں. بھائی بخاری کو تو مانتے ہیں نا، اور بخاری کو جانتے ہیں آپ سارے کہ نہیں؟ بخاری کے صحیح بخاری سے آپ حدیث پاک اس کا حوالہ لے لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. کہیں سے مال غنیمت آیا، حضور تقسیم فرما رہے ہیں، سامنے مصطفیٰ کے غلام بیٹھ گئے سارے. سرکار نے کسی کو بلایا، فرمایا ادھر آ، یہ لے جا. دوسرے کو بلایا، فرمایا تو یہ لے جا. اب میرے سامنے یہاں آج قرآن نہیں رکھا، مگر اس میں سارا قرآن و حدیث لکھا ہے. میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ سب کو ایک جیسا نہیں دے رہے تھے. کسی کو مصطفیٰ نے کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. یہ جو کہتے ہو نا اور محمدی تقسیم کے تحت دو، آپ کو پتہ ہی نہیں محمدی تقسیم کسے کہتے ہیں. محمدی تقسیم ایک جیسے دینے کو نہیں کہتے. محمدی تقسیم ہے جو منشاء مصطفیٰ میں آ جائے، جیسے مصطفیٰ کا جی چاہے. حضور نے کسی کو زیادہ دینا چاہا دے دیا. کئی بیٹھے رہے، ایک بندہ درمیان میں سے اٹھا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے اعدل یا محمد، یا محمد ذرا انصاف سے کام کریں، کام لیں. تقسیم مصطفیٰ پہ اس نے اعتراض کر دیا. سارے بیٹھے رہے. اس ایک کو تکلیف ہوئی، مصطفیٰ سے نہیں، مصطفیٰ کی تقسیم سے. کہتا ہے اعدل یا محمد، یا محمد ذرا انصاف سے کام لے. یہ کیا کسی کو زیادہ کسی کا کم؟ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے کہ سارے اسلام میں مصطفیٰ کی خاطر نہیں آئے تھے. میں کس کس کو کہوں کہ یار بات اپنے پلے باندھ لیں. کئی صرف مال کی غرض سے آئے تھے. ان کی نگاہ اگر مصطفیٰ پہ ہوتی تو وہ کبھی اعتراض نہ کرتے، جیسے سارے چپ کر کے بیٹھے تھے کہ بھائی مصطفیٰ ہمارے بھی مالک ہیں، ہمارے مال کے بھی مالک ہیں، جس کو چاہیں جتنا نواز دیں، یہ میرے حبیب کی بات ہے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. بنو تمیم کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا. کہتا ہے اعدل یا محمد ذرا تقسیم میں انصاف سے کام لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مال تقسیم فرما رہے تھے نا تو حضور کا چہرہ انور گلاب صورت تھا، ایسے گلاب کے پھول کی طرح نا، بلکہ یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا. اس گلاب کے پھول کو تو ہلکا سا فیضان عطا ہوا ہے مصطفیٰ کے پسینے کا. سورج کی مثال نہیں دی جا سکتی، چاند کی مثال نہیں دی جا سکتی. کیا کریں؟ بس یہ تو عوام الناس کو سمجھانے کی خاطر ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ گلاب صورت تھا. اس کا اعتراض سن کے آقا کا چہرہ جلال کے ساتھ گلاب صورت ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا وہ بدبخت مصطفیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، تجھے میری تقسیم پہ اعتراض ہے، حالانکہ مجھے تو آسمان والے بھی صادق اور امین مانتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ سے حافظ صاحب سمیت ہارون صاحب آپ جتنے بیٹھے ہیں، میرا سوال اگر یاد نہ رہے تو ہلکا سا کاغذ پینسل ساتھ رکھا کریں، اس کو ہلکا سا نوٹس بنا کے سوال لکھ لیا کریں. سوال میرا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ مجھے تو آسمان والے بھی صادق اور امین مانتے ہیں، جب حضور نے پہلے دن پہاڑ پہ کھڑے ہو کر سب کو بلا کے کہا تھا کہ تمہارا میرے متعلق بتاؤ کیا خیال ہے، میں تمہیں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں کہوں کہ جو ابھی تم پہ حملہ کرے گا، تو کافروں مجھے بتاؤ تمہارا میرے متعلق عقیدہ کیا ہے؟
کہا تھا نا جی. تو کافر تھے یا آگے کھڑے ہوئے تھے یا مسلمان تھے؟ بھائی جان کافر تھے، سارے تو کافر کھڑے ہوئے تھے. ابھی تو اسلام کا اعلان ہو رہا ہے، سامنے کافر تھے. سرکار نے فرمایا تم مانتے ہو؟ سب نے کیا کہا؟ ہم آپ کو آنکھ بند کر کے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر کھڑا ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ تم یقین کیوں کرو گے؟ اس کیوں کا کافروں نے جواب دیا کہ آج تک ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے. اسلام سے پہلے بھی جس کو دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہوں، مولوی صادق اور امین کانفرنس کروا کے تو کون سا احسان کر رہا ہے اس امت پہ.